ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ دنیاوی زندگی کس قدر مختصر ہے اور حیات بعد الممات کس قدر طویل اور نہ ختم ہونے والی ہے، اس بات کا اندازہ لگانا محال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 برس زندہ رہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس قدر طویل عمر کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طویل عرصہ اس قدر سرعت سے گزرا گویا مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اور اب تو زندگی مختصر ہوتے ہوتے 60 70 80 سال یا بہت زیادہ جیے تو 100 سال رہ گئی ہے۔ کہاں صرف 100 سالہ زندگی اور کہاں بعد از ممات ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی، کوئی موازنہ ہی نہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کس قدر کوششیں 100 سالہ زندگی کے لیے ہیں اور کس قدر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے۔ ہم انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے کس قدر کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے فوائد صرف اس زندگی تک محدود ہیں، اور اس لامحدود ہمیشگی کی زندگی کی بہتری کے لیے ہماری کوششیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ جیسا ہم یہاں بوئیں گے ویسے ہی وہاں کاٹیں گے۔ اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو اس آیت کریمہ میں ایک کم از کم ٹارگٹ دیا، فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نہ مرنا مگر حالت اسلام میں۔ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ لفظ آمنو پر غور کرے تو اس میں 4 حروف ہیں، الف، میم، نون، واو۔ الف اللہ پر ایمان رکھنے والے، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، نون سب نبیوں کو ماننے والے، اور واو سب ولیوں کو ماننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں وہی لوگ داخل ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر، سب نبیوں پر اور سب ولیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل جس میں ہم مجملاً اختصار سے ہر چیز پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے جملہ اور اسماء و صفات پر، اور میں اس کے سارے احکامات کو قبول کرتا ہوں اور اس بات کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ دوسری قسم ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے سارے ملائکہ پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے سارے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور اس بات پر کہ خیر و شر اس کی جانب سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ عموماً لفظ ایمان کے معنی ماننا لیے جاتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الایمان هو الحب کلہ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ۔ ایمان سارے کا سارا محبت ہے، آگاہ ہو جاؤ، اس میں ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ اصل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اگر یہ نہیں تو پہاڑ جیسے اعمال کے باوجود ایمان نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ رکھے۔ تو حق تعالیٰ نے اہل ایمان حضور کے محبین سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی اللہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، اللہ کی معیت کا دھیان رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی مجھ سے ڈرتے رہو، خوف خدا کے سبب گناہوں سے اجتناب کرو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے اور اعمال کی جواب دہی کے احساس سے لرزہ برندام رہو، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم و دائم رہو۔ اللہ نے اہل ایمان اور اہل تقوی کو ایک کم از کم ٹارگٹ دے دیا جو انہوں نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ سلامتی اسلام کے ساتھ انہوں نے مرنا ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہمیں یہ علم ہو کہ اسلام ہے کیا۔ لفظ اسلام استسلام سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے تسلیم کرنا، قبول کرنا۔ حامل اسلام مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے تمام تر احکامات کو تسلیم کرے، ان پر عمل پیرا رہے۔ جن جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے انہیں تسلیم کرنا ہے، ان پر عمل پیرا ہونا ہے، اور جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے ان تمام سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ یعنی اسلام اوامر یعنی احکامات پر عمل کرنے، اور نواہی یعنی منہیات سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ اوامر احکامات کیا ہیں؟
اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، صاحب استطاعت پر حج کی ادائیگی کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، سچ بولنے کی تاکید کی، ایفائے عہد کا حکم دیا، اپنے مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا حکم دیا، رزق حلال کھانے کا حکم دیا، ماں باپ کے احترام اور ان کی خدمت کا حکم دیا، انبیاء اولیاء بزرگان دین کی تعظیم و احترام اور ان کی اتباع کا حکم دیا وغیرہ۔ نواحی یعنی جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا وہ حرام رزق، شراب، جوا، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، حسد، بغض، کینہ، لالچ، تکبر، غرور، مخلوق کی ایذا رسانی، قتل ناحق، مال اور دنیا کی محبت، ریاکاری، غصہ وغیرہ شامل ہے۔ شیوہ مسلمانی یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی مسلمان کو ایذا نہ دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لہذا جس کسی مسلمان کے ہاتھ و زبان سے یعنی قول و عمل سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا پہنچتی ہے وہ زمرہ مسلمانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ اپنی زبان اور اپنے اعمال پر نگاہ رکھی جائے، ہمیشہ دوسروں کے فائدے کے واسطے کوشاں رہا جائے اور ہر حال میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے تاکہ شیوہ مسلمانی ترک نہ ہو سکے۔ اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ نہ مرنا، اگر مرنا تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آخری وقت تک ایمان سلامت رکھنے اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا عوامل اختیار کیا جائے کہ جن سے مرتے دم تک ایمان سلامت رہے، اور کن باتوں سے بچا جائے کہ جن کی وجہ سے ایمان سلامت نہیں رہتا؟ جان لیں کہ رزق حرام ایمان کے واسطے زہر ہے۔ رزق حرام کے سبب قلب سیاہ ہو جاتا ہے، زن آلود ہو جاتا ہے، پھر اس میں صحیح چیز غلط نظر آتی ہے اور غلط چیز صحیح نظر آتی ہے۔ لہٰذا سلامتی ایمان کے لیے رزق حرام سے بچنا لازمی ہے۔ سلامتی ایمان کے لیے بدعقیدہ لوگوں سے میل جول اور بری صحبت سے اجتناب بڑا ضروری ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے اور صالحین کی صحبت صالح بنا دیتی ہے۔ ضروری ہے کہ احکام الہیہ کی نافرمانی سے بچیں، قلب و ایمان کو برباد کر دینے والی بری صفات جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، مخلوق کو ایذا دینا وغیرہ سے بچیں۔ اولیاء اللہ سے بغض و عناد اور دشمنی سے اپنے آپ کو بچائے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ولی سے عاد رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ جس سے جنگ کرے اس کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے۔ اللہ والوں سے حسن ظن رکھا جائے اور ان سے سوءظنی سے اجتناب کیا جائے۔ جان لیں کہ مغفرت کا مدار اعمال پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے مغفرت کا حقدار نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو بخشوانے والے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان تعلیم امت کے لیے ہے کہ اپنے اعمال کے بجائے مغفرت کے لیے اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنا مغفرت کے بعد اعمال درجات میں بلندی کا موجب بنتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کے سبب ایمان پر خاتمہ یقینی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہی سوال میرے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کیا گیا اور جو جواب انہوں نے دیا وہی جواب میں تمہیں دوں گا۔ جان لو کہ یقینی طور پر سلامتی ایمان پر خاتمہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے میں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ فرما دیں کہ میں تم سے کسی اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اس گھرانے سے محبت قیامت میں حضور کے قرب و معیت کی موجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی درجتی فی الجنہ۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے اور ان کی والدہ سے اور ان کے والد سے وہ جنت میں میرے ہمراہ میرے درجے میں ہوگا۔ اس گھرانے سے محبت ایمان پر موت کو متضمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات مومنا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا وہ مومن ہو کر مرا، جو بھی آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ اور حضور نے فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو آل محمد کے بغض پر مرا وہ کافر مرا۔ جو صدق و صفا کو اختیار کرے، ہمیشہ سچ بولے، وعدہ خلافی اور جھوٹ سے بچے، اس کی اصلاح کا اللہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، پھر اس کی اصلاح یقینی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا،
اور سیدھی سادی سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال خود صالح فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ایسا کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے کو نفع پہنچائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بھی رائے گا نہیں جاتا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے نوجوان کو دیکھا کہ جو دوران طواف صرف درشی پڑھ رہا تھا. انہوں نے سبب پوچھا تو نوجوان نے کہا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ قافلے کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا. اثنائے راہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ شامت اعمال کے سبب ہے. میں سخت صدمے میں تھا کہ قافلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مجھے اونگ آئی. میں نے دیکھا کہ ایک بے حد نورانی بزرگ تشریف لائی اور میرے والد کے چہرے پر انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا جس سے والد کا چہرہ جگمگا اٹھا. پھر وہ جانے لگے تو میں نے دوڑ کر ان کا دامن تھام لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس کرم فرمائی کا سبب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور تمہارا باپ اگرچہ کہ گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، اور جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے میں اسے رائے گاہ جانے نہیں دیتا. اس واقعے کے بعد سے میں ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. اولیاء اللہ سے محبت اولیاء اللہ سے محبت اور نسبت ایمان کی ضامن ہے. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے. پھر اس وقت کے ایک بڑے عالم سے پوچھا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا. پھر پچھتایا اور لوگوں سے پوچھتا رہا کہ مغفرت کے لیے کیا کیا جائے. کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں کچھ اللہ والے ہیں، اگر انہوں نے تیرے حق میں دعا کی تو مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے. وہ خوش ان اللہ والوں سے ملاقات کے لیے اس بستی کی طرف چلا. ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. عذاب و ثواب کے فرشتے آ گئے اور جھگڑنے لگے کسی جنت میں لے جائیں یا دوزخ میں. حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ثالث بنا کر ایک بوڑھے کی شکل میں بھیجا. انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس کے جسد سے دونوں جگہیں ناپ لو. اگر یہ اللہ والوں سے نزدیک ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر یہ اپنے مقام گناہ سے نزدیک ہے تو دوزخ میں لے جاؤ. حقیقتاً وہ شخص اللہ والوں سے دور اور اپنے علاقے سے قریب تھا، مگر اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ اس کے دوستوں کی طرف چلنے والا جہنم میں جائے. اللہ نے اس زمین کو سکڑنے کا حکم دیا جو اس کے دوستوں کی طرف تھی، اور جب ناپا گیا تو وہ فاصلہ کم نکلا اور وہ نجات پا گیا. نفات العرس میں مولانا جامی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ بروز حشر ایک شخص نیکیوں کی قلت کے سبب پھنسا ہوگا. حق تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تیرے محلے میں میرا ایک عارف دوست رہتا تھا، کیا تو اسے جانتا تھا؟ وہ شخص کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں اسے جانتا تھا اور اس کے متعلق گمان رکھتا تھا کہ وہ تیرا ولی ہے، تیرا دوست ہے. حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا میں نے تجھے اس کے طفیل بخش دیا. جب ایک عارف کی شناخت موجب مغفرت بن سکتی ہے تو جو لوگ اولیاء اللہ سے وابستہ ہیں اور جو ان سے نسبت و تعلق رکھتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، وہ کیوں کر نجات یافتہ نہیں ہو سکتے؟